سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، سب نے نکالیے اور انہوں نے عذرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداوند اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے، اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عذرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا۔ کیا لکھا ہے؟ جو سن کر سمجھ سکتے تھے۔ دیکھیں، جو سن کر سمجھ سکتے تھے۔ آگے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ اب یہاں پر چوتھی آیت میں لکھا، عذرا فقیہ ایک چوبی ممبر پر روستم پلپٹ جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا۔ 5ویں آیت میں لکھا، عذرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے کلام سنانے والے کو جو استاد ہے وہ دیکھے سب سے اوپر ہے، تاکہ سب لوگ اس کو دیکھ سکیں اور وہ سب لوگوں کو دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور یشوا اور بانی اور سربیہ اور جامین اور عقوب اور سبتی سمجھاتے گئے۔ اور 8ویں قابل غور، اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے کیسے پڑھا؟ کیسے پڑھا؟ صاف آواز سے پڑھا۔ پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت تحریر سمجھا دی۔ یہ ہے ٹیچر کا کام، استاد کا کام۔ آپ ہی سمجھنا ہے عبارت جی، کوئی لکٹی والا کام، ٹھیک ہے نا؟ پھر جو ساتھ پڑھانا ہے انہوں آپ کو پورا پڑھنا پہلا ہفتہ۔ پھر 12ویں آیت میں لکھا، سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلیں گے، کیونکہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئیں سمجھے تھے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے حوالے سے جلدی سے ہم تعلیم کے حوالے سے متی 4 باب کی 23 آیت جلدی سے پڑھیں۔ متی 4 باب 23 آیت۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ 3 باتیں منسٹری میں، ٹیچنگ، پریچنگ اینڈ ہیئرنگ۔ ٹھیک ہے، ٹیچنگ پہلے، ٹھیک ہو، تعلیم دیتا رہا۔ اور پھر شاگردوں کو جب بھیجا جا رہا ہے، یسوع مسیح صعود والے دن آسمانوں پر گئے، اس نے کہا سب لوگوں کو ان باتوں کی تعلیم دو۔ پھر رسولوں کے والے سے پڑھ لیں، یہ ساری باتیں نئی نہیں ہیں، یہ ساری باتیں ہم صرف دہرا رہے ہیں ان باتوں کو۔ اعمال 2 باب کی 42ویں آیت، رسولوں کے اعمال 2 باب اس کی 42ویں آیت۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، یہاں پر بھی پہلے کیا جی، 4 جو پلرز ہیں، 4 ستون ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ تعلیم۔ دوسرے نمبر پہ اور رفاقت جی، اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اب ان سب کے ساتھ اگر آپ لگائیں، تعلیم میں مشغول رہے، رفاقت میں مشغول رہے، روٹی توڑنے میں مشغول رہے، اور دعا کرنے میں، یہ مسلسل عمل ہے۔
اگر سرٹیفکیٹ ڈپلوما ڈگری مل جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے مزید سیکھنا نہیں ہے، آپ نے اپنی زندگی کے آخری دن تک سیکھتے رہنا ہے، اور جس دن آپ نے سیکھنا بند کر دیا اس دن آپ کا پاؤں کے لیے چھلکے پہ ہوگا۔ ہاللیلویا، سیکھیے۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم آخری حوالہ پڑھیں گے۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 16ویں اور 17ویں آیت۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ ہر ایک صحیفہ، ہر ایک صحیفہ کیا ہے جی؟ خدا کے الہام۔ الہام کا کیا مطلب ہے؟ الہام کے لیے جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے دم، سانس۔ بائبل مقدس پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ایک ایک آیت میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک شوشے، ایک ایک نقطے میں خدا کا دم، خدا کا سانس ہے۔ اس لیے یہ زندگی کی کتاب ہے اور یہ زندہ کتاب ہے۔ ہاللیلویا۔ اب ایسے ذرا اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھیے، ہاللیلویا بولے، ہاللیلویا۔ آپ کے ہاتھ کے ساتھ کچھ ٹکرار ہے کیا؟ کیا ٹکرار ہے؟ آپ جب بولتے ہیں تو آپ کا دم، آپ کا سانس آپ کے لفظوں کے ساتھ ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے۔ خدا بول رہا ہے، الہام اور اس کا دم، اس کا سانس، اس کی زندگی ان لفظوں میں پوشیدہ ہے، پنہاں ہے۔ خدا نے آدم کے نتنوں میں، تو آدم جو اس الہام کو، خدا کے دم، خدا کے سانس کو پڑھتا ہے، آنکھوں کے ذریعے اندر لیتا ہے، کانوں کے ذریعے اندر لیتا ہے، بولتا ہے، اپنے اندر لیتا ہے، خدا کی زندگی اس کے اندر آتی ہے، خدا کا دم اس کے اندر آتا ہے، خدا کا سانس اس کے اندر آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ وہ زندگی نہیں ہے عام زندگی، بلکہ یہ ابدی زندگی سے آپ کو ہمکنار کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، چار باتیں یہاں پر ہیں، کیا جی؟ تعلیم، الزام، اصلاح، تربیت، یعنی راست بازی میں تربیت۔ تعلیم دی جاتی ہے نا۔ تعلیم کیا ہے؟ ذرا نوٹ کر لیں جو لکھ رہے ہیں۔ تعلیم کا مطلب ہے راہ، یہی ہے تعلیم، نہیں یسوع مسیح راہ پر زندگی ہے۔ دوسرے نمبر پہ لفظ آ جاتا ہے الزام۔ جب بندے کو غلطی سلطی ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الزام کے آگے لکھ لیں غلط راہ پر ہو۔ تیسرے نمبر پہ لفظ آ جاتا ہے اصلاح۔ درست راہ پر واپس آ جاؤ، اصلاح ہوگی۔ غلط چل رہے ہو، اینج کر دو، اصلاح۔
چوتھا تربیت. تربیت پتہ ہے کہ تربیت ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو. اس کے آگے لکھ لیں، تربیت کے آگے لکھ لیں راہ پر کیسے چلنا ہے.